السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ خود بھی برباد اور ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے قبیلے کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس حکم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کی جتنی بھی شاخیں بنتی ہیں ان ساری شاخوں کو آواز دی تو سارے لوگ ہی جمع ہو گئے، حتیٰ کہ اگر خود نہیں کوئی آ سکا تو اس نے اپنا نمائندہ ضرور بھیجا کہ پتہ کرو محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی خاص بات ہوگی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی پچھلی جانب ایک بڑا لشکر تمہارے خلاف جمع ہے حملہ آور ہونے کے لیے تو اواکن تم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ تم سچے ہو، کبھی ہمیں اتفاق نہیں ہوا تمہارے منہ سے جھوٹ سننے کا، تو سچ ہی مانیں گے اس کو بھی۔ تو فرمایا پھر سنو، میں کھلا ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے عذاب شدید سے۔ تو اس وقت پھر ابو لہب یہ پیش تھا مخالفت کرنے میں، کہنے لگا تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، ہمیشہ کی بربادی تیرا مقدر ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹا دے؟ خیر اور بھی بڑی اس نے باتیں کی، اور اس نے پھر اس کے بعد تو کمر باندھ لی آپ کی مخالفت پر۔ تو شدید ترین دشمنی اور عداوت اس کے گھرانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دشمنوں اور باغیوں میں سے صرف اسی کا نام لیا قرآن مجید میں اور اس کے برے انجام کا ذکر کیا ہے۔ اب باوجود اس کے کہ سگا چچا ہے، خاندان ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کا نام لے کر اس کی بربادی کا اعلان کیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ رشتہ داریاں، تعلقات، خاندان، نام و نسب، یہ ساری باتیں بعد میں ہیں، دین مقدم ہے۔ اگر دین اور عقیدہ ایک نہیں ہے تو پھر یہ ساری رشتہ داریاں انسان کے لیے کوئی معاون ثابت نہیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو لہب جب مسلمان نہیں ہوا تو کسی چیز نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو شعلوں والا، تو اس کی نسبتیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت جو یہ معروف تھا ابو لہب، تو وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اور جلد اور چہرے کی رنگت کی وجہ سے مشہور تھا کہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت اور رنگیلا سرخ رنگ تھا اس کا، اس مناسبت سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ لیکن اپنے کردار کی وجہ سے اور عقیدے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور شعلوں والا ہو گیا۔ تو یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد اس کے بیٹے، اس کے اعوان و انصار، اس کے مددگار سارے کے سارے، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے، حالانکہ بڑی یاریاں تھیں، بڑے تعلقات تھے، سردار تھا اور اس کے اپنے بڑے تعلقات، بڑے سورس تھے، لیکن کسی چیز نے بھی اس کو بچایا نہیں ہے۔
اس کے جو ساتھی تھے وہ سارے بدر میں مارے گئے، یہ نہیں گیا، لیکن یہ وہیں مکہ میں رہتے ہوئے ہی اس صدمے اور اس غم اور تکلیف میں مر گیا۔ تو ابو لہب کے اعوان و انصار بھی مارے گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ اور یدا کا لفظ اپنے اصل معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، کہ ہاتھوں کے ساتھ انسان سب سے زیادہ کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی ہی بات کی کہ جن کے ذریعے وہ ایذا دیتا تھا وہ بھی ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، اس کے کام نہیں آئے، اور وہ خود بھی مارا گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا نہیں فائدہ دیا، عنہ اسے، مالہ اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا۔ مال بھی کام نہیں آیا اور اولاد بھی کام نہیں آئی، کسب میں اولاد بھی شامل ہے، اور ہر چیز جو اس نے نیکیاں سمجھ کر کی تھیں وہ بھی اس کے کام نہیں آئیں۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، سَيَصْلَىٰ ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن ایک بہت بڑی آگ میں، ذات لہب جو شعلوں والی آگ ہے، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، اروا بنت جمیل اس کا نام تھا، الف را واو اور یا پر کھڑی زبر اروا، یہ بھی بڑی ہی دشمنی میں پیش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت سے بھری ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ اب یہ خاندان اسلام کی خدمت اس نے کی ہے تو کمال درجے کی ہے۔ جب تک مسلمان نہیں ہوئے وہ ماضی ہے، جب مسلمان ہو گئے تو اسلام کے بڑے خیر خواہ رہے ہیں یہ، لیکن اب بہن ہے تو وہ دشمنی میں ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ حمالۃ الحطب، حمال حامل اٹھانا، حاملہ اٹھانا، تو حمالہ اٹھانے والی، الحطب ایندھن اٹھانے والی۔ اب یا تو یہ وجہ ہے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی تھی، اس وجہ سے حمالۃ الحطب کہہ دیا، یا اس لیے کہ وہ جہنم میں جب جائے گی تو ایک تو یہ سزا، یہ جو اس کا جرم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا، اس وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور حمالۃ الحطب اور بہت سارے گناہوں کا وبال اور بوجھ اس نے اپنے اوپر اٹھایا ہوگا، جو گناہ اس جہنم کو اور زیادہ بھڑکانے کا باعث ہوں گے اس کے لیے۔ فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل ایک رسی ہوگی، من مسد خوب مضبوطی کے ساتھ بٹی ہوئی، وہ رسی مونج کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مضبوط رسی کھجور کے درخت کی جو چھال ہے اس کی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی اس طرح کے کھردرے درخت کی چھال اس کو بٹ دیا جائے تو اس کو بھی مسد ہی کہتے ہیں، بلکہ لوہے کی رسی کو بھی مسد کہتے ہیں۔ تو اس رسی کو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ مفسرین نے ایک معنی یہ لکھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنمیوں کو فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کے انہیں پھینک دو، تو وہ اس زنجیر کی یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وہ زنجیر اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔